بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں مشتاق آفتاب، آپ یوٹیوب اور فیس بک پیج پہ دیکھتے ہو۔ حقیقت تو یہ ہے دوستو، کچھ دنوں سے جموں کشمیر کے چھوٹے بڑے ملازموں پر اینٹی کرپشن بیورو نے لگام کسنا شروع کر دیا ہے۔ ابھی اس میں چھوٹے چھوٹے ملازم حضرات ہی پھنس جاتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے میرے خیال میں اس زمرے میں بڑے بڑے آفیسران عہدیداران بھی آئیں گے۔ اگر گورنر انتظامیہ نے اونچے عہدیداروں کے گریباں پکڑنے کی اجازت اینٹی کرپشن بیورو کو دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ گورنر مہودیہ نے ڈرگس، بھنگ، چرس، افین وغیرہ وغیرہ استعمال کرنے والوں اور بیچنے والوں، فروخت کرنے والوں کے خلاف بھی سخت کارروائی شروع کی ہے، جو آج ہر کوئی دیکھ رہا ہے۔ پولیس اور ڈرگ محکمے کے افسران اکٹھے مل کے اس جرائم کا ازالہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور انسپیکشن ہر روز محکمہ ڈرگ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے۔ ڈسٹرکوں میں، تحصیلوں میں، بلاکوں میں، ہر جگہ میں ڈرگ ڈپارٹمنٹ چھاپے مار ٹیم کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں بہت ہی غلیظ اور گندے ریاستی عوام کا کمر اسی رشوت خوری ستانی نے آج تک کیا ہے، گویا کہ یہ ایک انتہائی قسم کی نافرمانی اور بے انصافی ہے۔ اسی بے انصافی کی وجہ سے جموں کشمیر میں گن کلچر بھی پیدا ہو گیا، جو تاحال جاری ہے۔ ادھر دوسری طرف جموں کشمیر کے نوجوان نسل کو نشیلی ادویات، بھنگ، چرس، افین وغیرہ وغیرہ کی لت مار پڑی ہے۔ یہاں تک کہ جوان لڑکیاں بھی اس میں شامل حال ہے۔ ہمارے جموں کشمیر، بالخصوص وادی کشمیر میں یہ دھندا دن رات پھلتا پھولتا نظر آ رہا ہے۔ یہی ہے وہ لوگ جو جب ان کو پیسے نہیں ملتے ہیں تب یہ لوگ چوری کرتے ہیں، دکانیں توڑتے ہیں، بے ہوشی کی حالت میں عالم میں کبھی کبھار یہ اپنے ماں باپ کو ناک بھی کاٹتے ہیں، کان بھی کاٹتے ہیں، یا قتل بھی کرتے ہیں، جو ہم نے پچھلے 4-5 سالوں سے دیکھ لیا ہے اور دیکھتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دھندا، جرم اور گناہ عظیم ہے۔ ریاستی گورنر نے ان دونوں پر پوری طرح سے لگام کسنا شروع کیا ہے۔ جو اس دھندے کے اصلی مجرم، بیچنے والے، فروخت کرنے والے، ان کو ان کے بلوں سے کھینچ کر لانے کی ضرورت ہے۔ جو ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، جس طرح اس پر کمر کسا گیا، گورنر صاحب نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی اس دھندے میں ملوث پایا جائے، اس کا آدھار کارڈ، پاسپورٹ، اس کی پراپرٹی نیلام کی جائے گی، ضبط کی جائے گی اور اسے سزا دیا جائے گا۔ مرحبا گورنر صاحب، اس بات کے لیے جموں کشمیر کا کوئی فرد بشر جو گورنر صاحب کے اس اعلان اور اس کارروائی پر خوش نہ ہوا ہوگا، مگر یہاں پر بہت بڑا سوال اور مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اگر نشیلی چیز، نشیلی ادویات، بھنگ، چرس، افین، براؤن شوگر، یہ سب نشیلی چیزیں ہیں، ان کا استعمال کرنا غلط ہی نہیں، جرم ہی نہیں، بلکہ گناہ عظیم بھی ہے۔
کیونکہ ان چیزوں سے نوجوان نسل کی زندگی ختم اور اجڑ جاتی ہے اور سماج میں برائیاں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو عزرائے انسانیت گورنر صاحب ہمیں یہ بتائے، کیا شراب پینے سے انسانیت بنتی ہے اور سماج میں اچھائیاں اور خوبیاں شراب پینے سے پیدا ہوتی ہے؟ شراب پر پابندی کیوں نہیں ہے؟ یہ کیوں چرس بنگ افین کے ساتھ ایڈجسٹ اس کو کیوں نہیں کیا گیا؟ جن عہدیداروں، جن آفیسروں کے آشرواد سے وادی میں شراب پہنچایا جا رہا ہے، آپ کے ہوتے ہوئے کیا وہ اس گناہ میں شریک نہیں ہے؟ کیا پہلے ان کا آدھار کارڈ، ان کا پاسپورٹ یا ان کو سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ بنگ افین چرس سے بھی زیادہ خطرناک شراب ہے۔ شراب پی کر ایک نوجوان لڑکا، یہاں تک کہ اچھے خاصے پینے والے بھی بہک جاتے ہیں۔ ماں بہن اپنوں گھروں میں شراب پینے کے بعد کوئی تمیز نہیں رہتا ہے۔ یہ تو برائی کا جڑ ہے، یہ شراب برائی کا جڑ ہے۔ اس شراب کو بھنگ، چرس، ڈرگس کے زمرے میں کیوں نہیں لایا گیا؟ حالانکہ جموں کشمیر ایک اسلامک سٹیٹ ہے، یہاں پر شراب کی سخت ممانعت ہونی چاہیے، لیکن اس شراب کو کیوں اور کس طرح جرائم سے الگ رکھا گیا؟ جبکہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس جگہ پر شراب گر جائے، اگر وہاں پر گھاس اگ جائے تو کوئی حلال جانور وہ کھائے، اس کا گوشت بھی حرام ہے۔ کتنی سختی سے اس کو نکارا گیا ہے، اس شراب کو۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ گورنر صاحب کہیں ایسا نہ ہو ڈرگس، چرس، بھنگ، افین بند کر کے نوجوان پود کو شراب کے لیے راہنمار نہیں کیا جاتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے۔ جب سب کچھ نشیلی چیزیں جیسے ڈرگس، ادویات، براؤن شوگر، چرس، بنگ وغیرہ بند ہو جائے، تو یہی نشہ کرنے والے لوگ خود بخود شراب کی طرف مائل ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز بند کر کے نوجوان پود کو شراب کی طرف مائل تو نہیں کیا جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ تب نوجوان نسل خود بخود اس کی طرف آمڑیں گے اور تب شراب وادی کے ہر ایک مقام پر دستیاب ہوگا یا کر دیا جائے گا۔ اگر شراب کو افین، چرس، بھنگ، براؤن شوگر اور ڈرگس کے زمرے میں نہ لایا گیا تو یہ جموں کشمیر کے نوجوان نسل کو شراب کی طرف گامزن کرنے کی بہت بڑی پالیسی ہے، اور یہ ایک انوکھا طریقہ ہوگا، لیکن یہ ہمیں کچھ دنوں کے بعد سمجھ میں آئے گا۔ لہذا میں عرض کرتا ہوں جموں کشمیر کے گورنر صاحب سے کہ جن چیزوں کو بین کیا گیا، چرس، ڈرگ، افین، براؤن شوگر اور ڈرگس، یہ تو بند ہونا ہی چاہیے۔ ہم اس کے لیے قابل ستائش ہیں آپ کے، لیکن اس کے ساتھ اگر شراب کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے، اگر شراب بند نہیں ہوا ہے، تو ہم یہ سمجھیں کہ ان چیزوں کو بند کر کے نوجوان پود کو اس چیز کی طرف مائل کیا جا رہا ہے جو ایک سازش ہوگی۔ مشتاق آفتاب کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔